ڈاکٹر صاحب ابھی علامہ صاحب نے ایک بڑی اچھی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن کے بغیر کسی تصدیق کے ایک پیج ہے، اس کے لاکھوں ملینز میں سبسکرائبرز ہیں اور وہ صرف ایک پیج پوسٹ شیئر کر رہی ہے اور ملین پیپل تک اس کی رسائی ممکن ہو جاتی ہے اور لوگ اس کو آگے پھر شیئر کر رہے ہوتے ہیں. جو غلط انفارمیشن کا تبادلہ ہے، یہ جو تبادلہ کر رہے ہیں وہ لوگ کس حد تک گمراہی میں اور بغیر تصدیق کے اس کو آگے پھیلانے والے ان کے لیے کیا کہا؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ. اور آج کا عنوان صحیح معنوں میں روزمرہ زندگی کے بالکل براہ راست ہے. اور دوسرا یہ کہ اس وقت شاید جدید یا سویلائز دنیا کے اندر شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جس کا انٹرنیٹ کے ساتھ واسطہ نہ پڑتا ہو. اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت ہماری زندگی کے اندر بہت ساری جو آسانی ہے اور خیر ہے اس کا یہ ذریعہ بن رہا ہے انٹرنیٹ. اس حد تک تو اس کی جتنی تعریف کی جائے، اس کی تحسین کی جائے کم ہے. یقیناً اس نے ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی بنیادی ضرورتیں جو بالکل منفرد انداز میں الگ الگ ہماری زندگی کا حصہ تھیں ان کو یکجا کر دیا ہے. گویا آپ کے پاس ایک موبائل یا ایک گیجٹ اویلیبل ہے، اس ایک گیجٹ کے اندر دنیا جہان کی آپ کی ساری ضرورتیں جو ہیں، ساری انفارمیشن، ساری معلومات، آپ کے گویا سارے سوالات کے جوابات اس کے اندر ڈال دیے گئے ہیں. تو یہ ایک بہت مثبت اور پازیٹیو بات ہے. لیکن جیسا کہ ابھی قبلہ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس سے جو خبردار رہنے والے معاملات ہیں ان کی طرف نشاندہی کی. ہمارا معاملہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی سہولت آتی ہے تو عمومی طور پر اس سہولت سے وابستہ جو فائدے ہیں وہ تو بیان کر دیے جاتے ہیں، ان کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے. لیکن تربیت کا وہ جو دوسرا بنیادی پہلو ہے کہ اس کے ساتھ آنے والے جو وبال ہیں، جو مصیبت ہے، جو اس کے ساتھ آنے والی مشکلات ہیں، ان سے ہم نے کیسے بچنا ہے، اس طرف ہمارے ہاں معاشرے میں ذرا کم کام کیا جاتا ہے. بڑی دیانتداری سے جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں سب اپنی اپنی زندگی میں اس کا تجزیہ کریں کہ ہمارے گرد و پیش جتنے لوگ انفارمیشن کے نام پر، سہولت کے نام پر، ضرورت کے نام پر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ اس کے نقائص کے حوالے سے، اس سے ہونے والے نقصانات کے حوالے سے باخبر ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ کے جو فوائد ہیں ان سے تو ہمیں استفادہ کرنا چاہیے اور دین اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. اور ایک بنیادی اصول دین نے ہمیں زندگی گزارنے کا بیان کر دیا ہے، وہ ہے خیر الامور اوسطھا. یعنی آپ ہر معاملے کے اندر ایک جو اعتدال کا معاملہ ہے اسے اپنی زندگی کا حسن سمجھ کر، اسے اپنی زندگی کا بنیادی لوازمہ سمجھ کر اختیار کریں. انٹرنیٹ کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں بہت زیادہ جو بیراہ روی ہے ان معنوں میں کہ جو یہ سہولت تک تو بہت کم استعمال ہوتا ہے اور اب یہ ایک ایڈکشن کے لیول پہ ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے، بلکہ ہمارے رشتوں کے منقطع کرنے کا ذریعہ بن چکا ہے. جسمانی طور پر کئی عارضے ایسے ہیں. میں کل ایک تحقیق پڑھ رہا تھا کہ وہ سیلز جو جسم کے اندر متحرک ہوتے ہیں اور جن کیمیکلز کے متحرک ہونے کے نتیجے میں کینسر پیدا ہوتا ہے، بالکل بہت دیر تک سکرین پر فوکس کرنے سے وہ سیلز جو ہیں وہ آپ کے جسم کے اندر اپنا متحرک ہو جاتے ہیں اور وہ کیمیکلز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کینسر بنیاد کرتے ہیں. شعوری طور پر، جسمانی طور پر، نفسیاتی طور پر، بلکہ سماجی طور پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ کا ایک خاص حد سے زیادہ استعمال جو ہے ایک بغیر اعتدال کے استعمال کرنا، وہ ایک خاص درجے کے فائدے سے زیادہ ایک بڑے درجے کا نقصان کا پیش خیمہ بنتا ہے. اس اینگل سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انٹرنیٹ کے استعمال میں جب ہمارے بچے جائیں اس وقت ہی اگر ان کو اس کے اعتدال کے حوالے سے استعمال پر تھوڑا سا تربیت ان کی کر دی جائے، ان کی توجہ دلائی جائے، اور خود بھی جب ایک والد جو ہے یا والدہ اپنے گھر میں انٹرنیٹ کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرے گی تو یقیناً آگے بچوں کو کہنے کے کم از کم قابل ہو جائیں گے. بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی انٹرنیٹ کا ایک اور فیکٹر ہے سوشل میڈیا. اس پر آپ نے روشنی ڈال دیجئے کہ سوشل میڈیا کے استعمال سے ایک ناشکری کا ایلیمنٹ جو ہے معاشرے میں وہ بھی بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ لوگ اپنی لائف کا کمپیریزن شروع کر دیں دوسروں کی لائف کے ساتھ. اپنی نعمتیں نہیں دیکھ رہے جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے، لیکن دوسروں کی جھوٹی یا فیک لائف سے متاثر ہو کے وہ اپنی سچی اور حقیقی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں. تو یہ بھی بتا دیں. یقیناً انٹرنیٹ جو ہے جیسے شاہ صاحب نے فرمایا، یہ اب ایک گلوبل ولیج کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا کا شاید سب سے مؤثر ترین انسٹرومنٹ ہے. یعنی فکری سطح کی جنگیں ہوں یا نظریاتی سطح کی جنگیں ہوں، تخیلاتی سطح پر کسی کے یہاں کوئی تبدیلی لانی ہو یا کسی سے دشمنی کرنی ہو تو اس کا سب سے بہترین اور مؤثر طریقہ سوشل میڈیا کا ہی استعمال ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ ان کے ہاں نہ جانے کیوں ایک بڑی تعداد یہ سمجھنا شروع ہو گئی ہے کہ انٹرنیٹ کا استعمال یا ان گیجٹس کا استعمال صرف تحصیل علم کے لیے ہو رہا ہے، اور بچہ جو ہے وہ رات گئے تک جو ہے نا اپنے ہاتھ میں ایک انسٹرومنٹ لے کے بیٹھا ہے اور وہ گیجٹ پہ ہے، انٹرنیٹ پہ ہے، لیپ ٹاپ پہ ہے، ایون اپنے موبائل
پہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی جو مختلف سائٹس ہیں، رابطے کی جو ذرائع ہو سکتے ہیں، ویب سائٹس، ان کے اوپر کام کر رہا ہے. والدین سمجھ رہے ہیں وہ تحصیل علم کر رہا ہے، اور اس بچے سمیت کسی کو یہ بات اس کے علم میں نہیں ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ اس کا، جن فرضی ناموں اور فرضی اکاؤنٹس کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہو رہا ہے، ان میں ایک بہت بڑی تعداد پلانٹڈ لوگوں کی ہے، جنہیں باقاعدہ طور پر آپ کی نئی نسل کی جو ایک ہے عقیدے کی دنیا ہے، ان کے نظریات کی دنیا ہے، زندگی کو دیکھنے پرکھنے کے حوالے سے جو ان کے خیالات ہیں، انہیں خراب کرنے کے لیے اس پر لگایا گیا ہے. ہوتا کیا ہے، ایک بچہ رات کی تاریکی میں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ پڑھ رہا ہے، اور وہ اپنے کمرے کے اندر پرائیویسی کے نام پہ جو ہم نے اس کو ایک علیحدہ آزادی اور تشخص دے دیا ہے، وہ انٹرنیٹ استعمال کرنا شروع کرتا ہے، اور چند فرضی نام جو ہے اس کے ساتھ مخاطب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ دیر تک تو وہ اس سے عام بات کرتے ہیں، اور پھر کچھ عام بات کرنے کے بعد، حال احوال اور تعارف کے بعد اس سے پوچھتے ہیں اچھا آپ پاکستان کے ہو، آپ کا مذہب اسلام ہے. پھر مذہب اور پاکستان دونوں کے حوالے سے مختلف سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس میں ڈس انفارمیشن کے نام پر، کیونکہ اس سائڈ پہ جو بیٹھا ہوا آدمی ہے وہ پوری ایک ہوم ورک کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، پوری تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس انداز کے سوالات، اس انداز کے اعتراضات آپ کے نوجوان بچے یا بچی سے مخاطب ہو کے کرتا ہے، جن کی تیاری معاشرے میں ہمارے بچوں کو نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے بعض دفعہ دین کے حوالے سے، میں کیونکہ یونیورسٹیز اور کالجز میں روزانہ کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں، نوجوانوں سے مخاطب ہوتا ہوں، ان کے مسائل اور سوالات سنتا ہوں، تو مجھے ان کے سوالات کی جب تہ میں جاتے ہوئے پتہ چلتا ہے، اور میں کانپ جاتا ہوں کہ ان کو یہ سوال، ان تک یہ سوال اس انداز میں ایک ناواقف انجانے فرضی اکاؤنٹ سے پہنچا، جس میں ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے دین کے بارے میں دنیا کا تاثر تو یہ پیدا ہو رہا ہے، آپ کے دین پر دنیا یہ اعتراض کر رہی ہے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے. اب وہ اتنے ویل فریمڈ کوسچنز ہوتے ہیں کہ، اور پھر وہ اتنے براہ راست ادب کے تقاضے کے قریب ہوتے ہیں کہ بچہ وہ سوال نہ والدین سے کر سکتا ہے، نہ محراب و منبر میں وہاں ماحول ہے کہ وہ سوال کر سکے، نہ میڈیا یا باقی ذرائع اس کو اس سوال کا جواب دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ اس کے اور اس کے دین کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، اور ایک الجھن اور ایمبیگوٹی جو ہے وہ آگے چل کے ایک نفرت اور بیزاری کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے. نتیجہ تن پھر کیا ہوتا ہے، وہی بچہ جو پوری عقیدت کے ساتھ، شاعری دینیا کے ساتھ جڑنے کی کم از کم کوشش یا خواہش رکھتا ہے، وہی بچہ اس طرح کے سوالات کے جوابات نہ پانے کی وجہ سے اور دین سے بیزار ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک تو سائبر کرائمز بھی بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور ایک ریسنٹلی یہ بھی رپورٹ تھی جس میں یہ بتایا گیا، پروف کیا گیا شواہد کے ساتھ، کہ جتنا استعمال بڑھتا ہے انٹرنیٹ کا، اتنے ہی زیادہ سائبر کرائمز بھی ہو رہے ہیں. ایک تو یہ بھی، اور پھر آپ بھی اس موضوع کے حوالے سے کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. ازبک زبان بڑی معروف زبان ہے، اس کا ایک محاورہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جتنا بازار میں رونق بڑھتی ہے، گرمی بڑھتی ہے، اتنی نرخ بھی بڑھتے ہیں اور چوری بھی بڑھتی ہے. بالکل بالکل. سو یہ ایک فطری سی بات ہے، ہم سب کو ایک تو پہلے اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ جب بھی کسی چیز کی افادیت بڑھ جاتی ہے اور وہ جتنی اہم چیز ہوتی ہے اتنا ہی اس میں نقب زیادہ لگتی ہے. اور وہ ہمارے گاؤں دیہات میں ایک بڑی معروف مثال دی جاتی ہے نا کہ ہمیشہ نقل اسی چیز کی بنتی ہے جس کی اصل قائم ہوتی ہے. بالکل. تو جہاں اس کے بہت سارے فوائد ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر یقیناً بہت سارے نقصانات ہیں، اور ان میں سے سائبر کرائم، کیونکہ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے نا کہ جس پر پکڑنا، حکومت کی طرف سے گرفت کرنا ذرا مشکل عمل ہے. سو یہ ایک آسان راستہ ملتا ہے، اور عمومی طور پر اس کو استعمال کرنے والے اس کے ساتھ وابستہ نزاکتیں اور جو جہاں سے دھوکہ آپ تک پہنچ سکتا ہے ان ذرائع سے واقف نہیں ہوتے اس کو استعمال کرنے والے. اور ایک عمومی تاثر سا بن گیا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو خبر بھی، جو اطلاع بھی، جو آفر بھی ہم تک پہنچ رہی ہے وہ یقیناً ہمارے لیے خیر والی ہے. اس کے بارے میں کوئی سیکنڈ تھاٹ آتی ہی نہیں ہے. یعنی کیا حیران کن بات ہے کہ بازار میں اگر ایک آدمی اپنی چیز کا نرخ جو ہے نا وہ 1% کم کرتا ہے تو ہم 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ اس نے کیوں کم کیا ہے، جبکہ وہی آفر انٹرنیٹ پہ 50% کی وہ دے رہا ہوتا ہے، اور ہم ایک لمحہ سوچے بغیر جو ہے اس کو اویل کرنے کے لیے اپنی ساری وہ جو سیکرٹ معلومات ہے اس تک اس کو ایکسیس دے دیتے ہیں. اور نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، اور ایک صبح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو کچھ ہمارے پاس پہلے سے موجود تھا وہ سارا بھی جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. انٹرنیٹ کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ استعمال پر یہ جو ہمارا فیملی سسٹم ہے نا، اس کو اگر صحیح اس حوالے سے سنجیدگی سے اس کو یعنی کمر کس لے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوئی کوشش کرے تو بہت سارے اس کے ساتھ وابستہ جو عیب ہیں، جو مسائل ہیں، ان سے جان چھڑائی جا سکتی ہے. میں کچھ عرصہ پہلے مصر گیا، اور جامعہ ازہر کے جو شیخ الجامعہ تھے ان کے ہاں انہوں نے دعوت کی کہ میرے ہاں آپ نے آنا ہے. میں نے گاڑی لی اور ان کے علاقے میں چلا گیا، اور میں ان کے گھر کے قریب جہاں ان کی رہائش تھی میں ان کو فون کرنا شروع ہو گیا، اور بہت دیر تک فون کرتا رہا، انہوں نے فون نہیں اٹھایا.
बहुत तवातुर के साथ। फिर खैर मैं उनके घर तक तो पहुंच गया और मैंने जाते ही उनको ये कहा कि मैं तकरीबन 12-15-20 मिनट से आपको कॉल मिला रहा हूँ और आपके यहाँ से फ़ोन नहीं उठाया जा रहा, आप खैरियत से तो थे। तो उन्होंने यानी माजरत की और फिर मेरा हाथ पकड़ा और वो बुज़ुर्ग मेहरबान मुझे अपने कॉमन रूम में ले गए और दिखाया कि एक जगह के ऊपर कोई 20-25 मोबाइल जो हैं वो पड़े हुए हैं एक ही जगह पर, मुख्तलिफ अक़साम के। फिर हम ड्राइंग रूम में आके बैठे तो उन्होंने मुझे कहा कि असल में हमने तय किया हुआ है कि ये जो इंटरनेट था और ये जो मोबाइल का इस्तेमाल है इसने हमारे रिश्तों के दरमियान बहुत दूरी पैदा कर दी थी। कई कई दिन तक हम बराह रास्त आंख में आंख डाल के आपस में बात ही नहीं करने के यानी हमें मौका मिलता था। सो हमने तय कर रखा है कि मगरिब की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक, और इशा की नमाज के फ़ौरन बाद खाना खाते हैं, उसके बाद चाय पीने तक या ग्रीन टी पीने तक का जितना टाइम है ना, इसमें कोई आदमी मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता।